को मसला अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है आवाज आपको बच्चों? अभी भी नहीं आ रही आवाज? चले शुक्र है, आवाज का मसला तो हल हुआ। चले 2:06 हो गए। आज अली हमजा भी आ गया हमारे पास, अटेंडेंस तो उसकी हो गई, अब पता नहीं अब रहता है कि चाहता है। पिछली दफ़ा इस स्लाइड्स में से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ हेडिंग्स रह गई थी, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ और मज़ीद भी ऐड की हैं, ज़रूरी हैं वो भी। MCQs तो नहीं होंगे पेपर में, क्योंकि आपका पैटर्न जो है ना UHS का, वो MCQs नहीं होते उसमें, तो मैं MCQs नहीं सजेस्ट करूँगा इस पेपर के लिए। सिर्फ SCQs ही होंगे इंशाल्लाह, और वाइवा भी होगा। तो उसको SCQs को आपने करना कैसे है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बहुत सारों को उर्दू में टाइपिंग का भी मसला है, क्योंकि आपने ये मैंने शुरू में कहा था, अगर आपने इंग्लिश में करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट योर पेपर, अटेम्प्ट योर पेपर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी अवेलेबिलिटी है, थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है, आपको उसमें करवा दूँ। अगर आपको उर्दू में करना है तो भी, तो उर्दू में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मीडियम में आप कैसे इसको मतलब करेंगे, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगी कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है मीट का पेपर, SCQs या MCQs तो नहीं होंगे, SCQs ही होंगे। पेपर कैसा होगा ये आप एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चे पूछ लीजिएगा। मैंने आपको पैटर्न ऑफ पेपर बता दिया है, तो आगे उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी क्वेरीज हैं अटेम्प्टेशन के हवाले से, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लें। सर गनी है, मिस वैदा साहबा हैं यहाँ पे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू हो जाए पिछले लेक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था। बताएं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस्लाम जनूबी एशिया में। इस्लाम जनूबी एशिया में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कोई बच्चा बता सकता है? बल्कि सारे ही बताएं मुझे। अरब ताजरों की आमद पड़ी थी, और सलातीन के ज़रिए, क्या सलातीन के ज़रिए कुछ रहनुमाई फरमाए मेरी? क्या अरब ताजरों के ज़रिए?
جی شکر ہے آپ کو تینوں چیزیں یاد ہیں. یہی 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں اس سوال کے. کبھی ایک ایلیمنٹ عنصر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ایک عنصر کے بارے میں, ایک ایلیمنٹ کے بارے میں. تینوں میں سے عرب تاجروں کی آمد کے حوالے سے سوال آ جاتا ہے, بہت کم آتا ہے. اسلامی حکومت کے بارے میں آتا ہے جو قائم کی گئی برصغیر کے اندر, اور صوفیہ کرام کا بہت زیادہ جو سوال آتا ہے وہ صوفیہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے صوفیہ کرام کا ہم 3 اگر اس کی اگر 3 جہدیں کریں, 3 تقسیمیں کریں تو وہ اس طرح سے بن جاتی ہیں. ان کا مقاصد کیا تھے, صوفیہ کرام کے برصغیر میں آمد کے مقاصد کیا تھے, اور ان کا کردار کیا رہا ہے برصغیر کے اندر, اور تیسری بات یہ کہ اثرات کیا رہے ہیں پھر بعد میں ان کے کردار سے, کیا لوگ متاثر ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر کیا نئی جہاد دال سے نہیں تیز سے ہے, وہ کیا نئی تجدید سامنے آتی ہے برصغیر کے اندر, اس کے معاشرے میں, معاشی نظام میں, معاشرتی نظام میں, سماج میں, ذات پات کے نظام کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے کیا کیا تجدید یہاں پہ آتی ہے, اور ثقافت کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے, صوفیہ کرام کا خاص طور پر ذکر آتا ہے, ان کے بارے میں سوال آتا ہے. تو آج سمری ہوگی پچھلے لیکچر کے حوالے سے, مقاصد آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اچھا جی, ریویژن کر لیں. زمانہ قدیم سے عرب برصغیر میں عرب تاجروں کی آمد جو ہے نا, وہ بلکہ آپ کو میں نے یہ سلائڈ دی ہوئی ہے ساری, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, 2-3 دفعہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یاد دہانی اچھی طریقے سے ہو جائے. زمانہ قدیم سے عربوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے, برصغیر کے ساتھ عربوں کے اور خطہ برصغیر کے ساتھ, اور پھر ہندوستان کے ساحل پر تجارتی مراکز بھی قائم تھے, خاص طور پر جنوبی ہند میں, سندھ کا علاقہ ہے, اور جہاں پہ سمندر کے ساحل پہ سارے. قبول اسلام کے بعد یہی تجارتی مراکز جو تبلیغی مراکز میں تبدیل ہو گئے. اسلام پہلے جنوبی ہند میں متعارف ہوا سب سے پہلے, یہ عرب تاجروں کی بات ہو رہی ہے. پھر اسلامی حکومت کا جو قیام آتا ہے 712 عیسوی میں, محمد بن قاسم نے پورے سندھ سمیت ملتان تک جو ہے وہ علاقہ فتح کر کے بنیاد رکھی تھی اسلامی حکومت کی سندھ میں. ابھی پنجاب میں حکومت سندھ گورنمنٹ نہیں آئی تھی اسلامی, نہ یہاں پہ کچھ سلاطین آئے ہیں. 712 کی بات ہے, اور بہار جیسے صوبہ ہے, بہت سارے اور صوبے, بنگال بھی صوبہ ہے, تو سارے یہاں پہ آبادی جو ہے نا مقامی, ان کی اپنی روایات تھی. چلو وہ جو بھی ہے, میں اس سلسلے میں نہیں ہمارا تو صرف تعلق ہے اسلام کا کے ساتھ. ان کے جو بھی رسم و رواج تھے بہت سارے بھی, مطلب آپ کو بتاتا چلوں تو پھر لیکچر اسی میں ہی گزر جائے ہمارا. اچھا, 300 سال بعد محمد بن قاسم کے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے 17 اٹیکس کیے ہندوستان کے اوپر, 17 حملے کیے. پھر 1206 میں سلطان محمود غوری نے دلی میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی, یہاں پہ دلی میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر 1310 میں علاؤدین خلجی نے دکن فتح کر کے مسلم حکومت کا قائم کی, اور پھر اسی طرح پھر 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی. یہ چند ایک تاریخیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. لبینہ بالکل, انہوں نے کتاب یہاں پہ لکھی تھی کشف المحجوب, کیونکہ آپ کی زبان فارسی تھی, فارسی میں پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ اردو میں کیا گیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. 2 شخصیات کی ٹرانسلیشن بہت زیادہ مشہور ہے, ایک فیروز الدین صاحب ہیں, اور ایک ہیں انہوں نے ایک اور تصوف کتاب کو بھی کیا ہے, سید میر علی صاحب کی. دونوں کی اردو ٹرانسلیشن اچھی ہیں, مارکیٹ سے اب تو خالی اردو میں ہی مل جاتی ہے کتاب لکھی ہوئی, مطلب فارسی اور اردو جیسے قرآن پاک کا ترجمے والی ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہے, خالی اردو میں ہی آپ کو مل جائے گی. اور بہت اتھینٹک ہے اور بہت یوزفل کتاب ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اپنی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں معاشرے کے اندر, ان کو سمجھنے کے لیے. اچھا, اور پھر اس کے بعد صوفیہ کرام کی آمد کا جو سلسلہ آتا ہے, اس حوالے سے جو بات ہے, ہم ان کو کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ پہلے عرب تاجر آئے, پھر سلاطین آئے, پھر صوفیہ کرام آئے.
اب تاجروں کے ساتھ بھی صوفیہ کرام تھے، اور جب سلاطین آتے ان کے ساتھ بھی صوفیہ کرام تھے، ان کے بعد بھی سلسلہ یہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1005 سے پھر ہم دوبارہ سے تاریخ شروع کر رہے ہیں صوفیہ کرام کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو 1005 میں سید محمد اسماعیل بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں لاہور میں، پھر 1039 عیسوی میں داتا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش لاہور تشریف لاتے ہیں 1039 میں۔ ان کی تعلیمات پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1206 میں بہاؤالدین ذکریہ ملتان سے، اور اس طرح پھر باقی جو میں نے ذیل میں کافی زیادہ اور اولیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، جو باہر سے تشریف لے کر آئے، بیرون بر صغیر کے باہر سے، بر صغیر کے علاوہ دوسرے ممالک سے جو ریاستوں سے آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر اور دلی میں، بنگال میں انہوں نے سکہ جمایا اسلام کا اپنی تعلیمات، اپنے کردار سے۔ اور پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، سید محمد گیسو دراز ہیں۔ پھر ہندو تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات کیا تھے، کیا رہے ہیں؟ عقائد پر اثرات آپ کو میں نے بتا دیا، پڑھا دیا تھا۔ عقائد کیا کیا تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور دیوی اور دیوتاؤں کے لامتناہی سلسلے ان کے عقائد میں موجود تھے، جن کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ایسے سلسلے تھے، وہ بھی دیوتا ہے، وہ بھی دیوتا ہے، ایسے تو۔ لیکن اسلام نے ان کو سادہ سیدھے سادے الفاظ میں بتایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور پھر اشہد لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو کوئی معبود نہیں ہے، ہم گواہی یہ اس بات کے دیں کہ اللہ ہی معبود ہے، وہ باقی ساری مخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ فلاں دیوتا نے سورج بنا دیا اور پھر سورج بھی دیوتا بن گیا، پھر فلاں دیوتا نے چاند بنا دیا، رات بنا دی، پھر وہ خود بھی دیوتا بن گئے، پھر فلاں دیوتا کے مطلب ہر ایک مظاہرات فطرت ہمیں جو بھی نظر آتے ہیں ان کی تخلیق کسی نہ کسی دیوتا کے ساتھ ہے۔ ایون کہ ہمیں اگر دولت ملنی ہے وہ بھی کسی دیوتا کی دین ہے، اگر ہمیں وہ ملنا ہے، کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، رزق لینا ہے، اولاد ہمیں اگر ملتی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی دیوتا کی دین ہے۔ پھر ہمیں جس نے پیدا کیا وہ برہما سب سے بڑا دیوتا ہے، باقی سارے ذیلی دیوتا ہیں۔ تو ان سب سے چھٹکارا اسلام نے سیدھے سادے الفاظ میں بتایا کہ دیوتا برہما جو ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ عقائد پر اثرات اسلام نے کیا، پھر لوگ متاثر ہو گئے کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اتنے کمپلیکیشنز میں پڑے ہیں، تو بات تو سیدھی سی ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ تو ایک ہی ذات ہے کائنات کے اندر، اور دوسری اگر ہم دو ہی لے کر آئیں گے وہ تو آپس میں بھی ٹکرا جائیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ کریں۔ ذات پات کا نظام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ ہندوازم میں تقابل ادیان میں بھی پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ کہ ہندو مذہب میں 4 ذاتیں مشہور تھیں، آپ ان چاروں کا ذکر کریں اور ان کی ریلیجیسلی تھوڑی بہت اگر بات ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز بتائیں کہ برہمن کا کیا کام تھا، کشتری کا کیا کام تھا، اور دیش جو تھے ان کا کیا کام تھا، اور شودر جو سب سے کم ترین ذات سمجھی جاتی تھی، کم تر لوگ بلکہ غیر انسانی مخلوق سمجھی جاتی تھی، شودر جو لوگ تھے ان کا رسپانسبلٹیز معاشرے کے اندر کیا ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ اسلام کی مساوات، اسلام کی رواداری کی بات کریں اور اسلام کے اخلاقیات کی بات کریں تو ذات پات کا نظام پہ آپ کافی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اسلام نے اور اثر بھی ڈالا معاشرتی اور معاشی خوشحالی کے حوالے سے۔ معاشرتی خوشحالی میں آپ بات کریں، معاشرت میں ہمیں یہ رواداری اور مساوات کا آپ اس میں لکھیں گے، اور جو معاشرتی جو برائیاں ہوتی ہیں اور اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئات کے بارے میں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو اسلام نے اثرات ڈالے، لین دین کے معاملات آ جاتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو سورہ حجرات کی آیات میں نے آپ کو بتائی، اس میں جو بتایا گیا ہے معاشرے کے ساتھ آپ نے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، اس طرح سے، ولا تجسسوا، اور اس طرح سے ولا یکتب، تجسس بھی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ یہ سارے معاشرتی اسلام نے جو یہاں پہ مطلب تھے برائیاں تھیں ان کو ختم کیا، اور بتایا کہ غیبت کرنے والا بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا جیسے گوشت کھائے۔ یہ حدیث نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، تنبیہ کی گئی ہے ہمیں
आम इंसानों को इसकी मतलब तालीमात बताई गई यहाँ पे, और उसने लोगों के दिलों पे काफ़ी गहरा असर डाला। ठीक है, मुआशरती और फिर मुआशी तौर पर भी हम अगर देखें, तिजारत के हवाले से सूद है या हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, इस्लाम ने मना किया है, और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बयान करें तो आप इस पर भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। फिर इल्म और अदब की बात आ जाती है, हम यहीं पे ही बात छोड़ी थी अपनी। इल्म और अदब में औरंगज़ेब आलमगीर की अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि उनकी बता दें। इल्म और अदब में औरंगज़ेब आलमगीर एक बादशाह था, समझ लें कि ये मुग़ल सल्तनत का हकीकी अगर कोई बादशाह था वो यही था। इसके बाद मुग़ल सल्तनत जो है ना वो ज़वाल पज़ीर हो गई थी। फिर वो बादशाह तो थे लेकिन वो अपने किले की चारदीवारी की हद तक ही थे। उनकी बाहर इतनी इंतशार फैल चुका था, बल्कि उनके किले के अंदर भी बहुत सारी मुनाफ़क़त फैल चुकी हुई थी। उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग थे, सिर्फ सामने खुशामद करने वाले थे और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ना ही वो ज़्यादा जो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक आए हैं उन्होंने कोई कोशिश की मिल्लत के मामलात, रियासत के मामलात को देखने की, और ना इतना असर रसूख उनका बाकी रहता है। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने अरब से, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने उलमाए किराम को दावत दी अपने पास, बरसगीर में बुलाया, और यहाँ के भी उलमाए किराम को, और फिर उन सब की एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उनको कहा कि आप एक ऐसी किताब लिखें कि जिस पे जदीद जो मसाइल हैं, जो पहले ना कुरान में, ना हदीस में, ना दूसरी कुतब में, फ़िक़ह की कुतब में जो शामिल नहीं है, उनको इस्लाम के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला करना है तो उसके मुताबिक एक फ़िक़ह की किताब यहाँ पे तदवीन दी जाए जो नई जदीद मसाइल के ऊपर हो। ऐसी एक किताब जदीद मसाइल के ऊपर लिखी जाए जिसका इस्लामी नुक्ता निगाह से उनका हल मौजूद हो, तो उसको फतावा आलमगीरी के नाम से याद किया जाता है। उसकी काफ़ी जिल्दें हैं, फिर उसके तराजम भी हो गए हैं काफ़ी, अरबी में भी, अरबी में थी, और फिर इसके उसके बहुत सारी ज़बानों में इसके तर्जमा भी हो चुके हैं, आज भी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है फतावा आलमगीरी। इसके रेफरेंसेस भी लोग अपने मकाला जात में देते हैं, अपने थीसिस में इस पे, बल्कि बहुत सारी थीसिस भी लोगों ने की हैं। इसके एक एक पहलू पे, एक एक चैप्टर के ऊपर लोगों ने थीसिस की है। फतावा आलमगीरी एक बहुत असरक रसूख वाली किताब है। इल्म अदब में बहुत अहम ये काम। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बंगाल में और बिहार, दो सूबों में 1 लाख तालीमी इदारे थे सगीर के अंदर। मुग़ल दौरे हुकूमत में कितने, बंगाल और बिहार में 1 लाख स्कूल थे, और उसके अलावा 1800 कॉलेजेस भी थे, मौजूद थे। ठीक है, स्कूल की तादाद के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं कि 1 लाख अगर था तो सिर्फ बिहार और बंगाल में, तो फी 400 हर 400 लोगों के लिए एक स्कूल वो बनता है, हर 400 बच्चों या लोगों के लिए, ऐसे कुछ लिखा था। अ, उसके लिए इतनी तादाद थी वहाँ पे, मतलब स्कूल कॉलेजेस की, स्कूलों की सिर्फ, कि हर 400 अफराद के लिए एक स्कूल मौजूद था वहाँ पे। एक स्कूल 400 अफराद की जहाँ पे आबादी थी उसके लिए एक स्कूल था, मतलब इतने ज़्यादा स्कूल मौजूद थे। इससे पहले तालीमी इदारे आप देख लें कि हिंदुओं ने क्या वहाँ पे तहजीबी तरक्की की है, क्या तालीमी तरक्की की है, तो मुसलमानों ने इतना कुछ है हिंदुस्तान को दिया था इल्म और अदब के हवाले से। फिर फ़न तामीरात की अब हम आज से बात करेंगे। तामीरात के हवाले से आप मुझे बताइए बच्चे, पहले तो आप क्या समझते हैं फ़न तामीरात के हवाले से? तामीरात का जो फ़न है बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों ने, बिल्डिंग्स बनाने का भी एक फ़न होता है, एक स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर्स पे आपको एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तामीरात का एक फ़न होता है। तो आप कुछ बताएंगे इस हवाले से?
ہم ہندوستان کی اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے تعمیرات کے حوالے سے کوئی اتنی خاص معلومات نہیں ملتی، اور نہ ہی کوئی ایسا خاص کارنامے ہمیں ملتے ہیں جو بھی میں آپ کو گنوانے لگا ہوں، جس نے خوبصورتی پیدا کی پورے برِ صغیر کے اندر، اور برِ صغیر کی عمارتوں کو دلکش بنا دیا۔ آج لوگ ٹیمپل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور مطلب عرب کی ان کی امریکہ کی، آسٹریلیا کی اور یورپی ممالک کی پورے ملک میں ایک ایک دو دو وہ بنی ہیں، انہوں نے ایک اسپیسیفک ایک بلڈنگز ایسی بنائی جو دلکشی کا باعث بنتی ہیں، سمندر کے اوپر سے پل بنا دیے، ٹھیک ہے، جو آج کی ترقی یافتہ قوم کی نشانی سمجھ جاتی ہے۔ برِ صغیر کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی آمد سے پہلے، اور مسلمانوں نے آ کے پھر جو مطلب یہاں پہ تہذیبی کام کیے، اس وقت اس طرح کے کام کہیں بھی غیر مسلم ممالک میں نہیں تھے، جو غیر مسلم تھے، نہ برطانیہ میں، نہ امریکہ میں۔ امریکہ تو ابھی بند ہو سکتا، دریافت بھی نہیں ہوا تھا، اور اتنی جو آج اتنی وہ عظیم ریاستیں بن گئی ہیں۔ برِ صغیر کے اندر ہمیں مسلمانوں نے جو کام کیے، میں آپ کو گنواتا ہوں کیا کیا مطلب اس میں دلکشیاں پیدا کی معاشرے کے اندر، اس بلڈنگ تعمیرات کے حوالے سے۔ جو چیز پہلے یہاں پہ موجود نہیں تھی، اس کو انہوں نے لے کر آئے باہر سے، جو وسطی ایشیا سے، وسطی ایشیا کا جو علاقہ، وہاں سے جو آئے صوفیہ کرام بھی آئے، اور اس کے ساتھ یہ آرکیٹیکچرز جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی آئے۔ اچھا، اس سے پہلے مینار کا کنسیپٹ نہیں تھا برِ صغیر کے اندر۔ مینار بنائے گئے، آپ لکھتے جائیں، اور محراب بنائے گئے، اور گنبد بنائے گئے۔ مینار، محراب اور ممبر، گنبد بنائے گئے، گول ٹیمپل، ایسے گنبد بنائے گئے۔ یہ بھی ایک خاص اسٹرکچر تھا وسط میں، ایران میں یہ پہلے موجود تھا، وہاں سے لوگ لے کر یہاں پہ آئے۔ اور پھر اسی طرح شہد کے چھتوں کی طرح، شہد کا چھتا آپ نے دیکھا ہوا ہے، جب جہاں پہ شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اس طرح کی جالیاں بنائی گئی یہاں پہ۔ اس چھت آپ کو اگر مثال اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے تو آپ کو شاہی قلعہ میں، بادشاہ مسجد میں اس طرح کی مثالیں، یہ شالامار باغ میں بھی جو انہوں نے مطلب ہاف گنبد کی طرح کے جو بنائے ہیں دیواروں کے اوپر، نقش نگاری جو کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ہی جیسے شہد کی مکھیوں کی چھتوں کی طرح کہ وہ سوراخوں والی انہوں نے نقش نگاری کی ہے۔ یہ چیز پہلے برِ صغیر کے اندر نہیں تھی، یہ چیز لے کر آئے ہیں مسلمان یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گلکاریاں، گل پھول کو کہتے ہیں، دیواروں کے اوپر پھول اور بیل بنانا، یہ طریقہ انہوں نے مسلمانوں نے یہاں پہ لے کر آئے۔ یہ ہم پڑھیں آج فن تعمیرات کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے فن تعمیرات کا بہت خوبصورت ایک اور انداز جو ہمیں پہلے یہاں پہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ پھر پتھروں پر کھدائی کی کر کے، پتھروں پر جو لکھا گیا، قرآن آیات لکھی گئی، کچھ فارسی اشعار لکھے گئے، یہ کام بھی یہاں پہ ہوا، جو کہ ایک عمارت کی زینت کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ مطلب ایسے آیات لکھی گئی جیسے ہم آج کل ہر عمارت کے سامنے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مساجد کے اندر بھی ہم دیکھیں تو کچھ مساجد کے اندر بادشاہ مسجد بھی چلے جائیں، اور مسجد وزیر خان کا بھی چکر لگے آپ کا، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو نا وہ یہ مسلمانوں نے یہاں پہ بنائی۔ اب ہم بات کرنے لگے، یہ تو وہ گلکاریاں کی گئیں اور نقش و نگار بنائے گئے اور اسٹرکچرز میں نے آپ کو بتایا، مینار و گنبد بنائے گئے۔ اب آپ کو نام بھی یاد ہوں گے کہ کون کون سی جگہ جو مسلمانوں نے یہاں پہ بنائی، جو تاریخی مقامات ہیں۔ آگرہ میں کیا ہے، بچے موجود ہیں تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
आगरा में क्या बनाया है मुसलमान, मुगल दौरे हुकूमत में बनाए? मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया लेक्चर? बीस बच्चे इस वक्त ऑनलाइन है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई रिप्लाई करेगा बच्चे? सिस्टम हैंग हो गया है आप वेबिनार का, या चल रहा है लेक्चर? मुझे कोई बताए बच्चे, मैंने आपको मैसेज भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ। चलिए लेक्चर्स भी आपको फिर अपलोड पे तो हो ही जाएगा बच्चे, मैं आपको मज़ीद आगे फिर करवाता जाता हूँ। फ़न तामीरात के हवाले से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। आगरा में ताजमहल बनाया गया, शालीमार बाग की आप मिसाल थे, शाही किला की, बादशाही मस्जिद की, मस्जिद वज़ीर खान की मिसाल आप ले सकते हैं, जो बहुत मशहूर आप लोगों के सामने है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। एक मतलब शाहदरा के पास हम चले जाएँ, मकबरा जहांगीर है, ज़ेबुन्निसा का मकबरा बनाया गया। अपनी मिसाल आप है, बुर्ज बनाए गए उसके अंदर, जो पहले यहाँ पे रवाज नहीं था, गुंबद के साथ जो है ना बड़ा गुंबद, उसके साथ कोनों पर बुर्ज बनाना, ये एक दिलकशी पैदा करता है इमारत के अंदर। तो ये सारे काम जो है ना मुसलमानों ने किए। इसी तरह फ़न मसवरी की बात आती है। फ़न मसवरी में मसव्वर का आपको समझ आ जाती है कि ये एक तशबीही तस्वीरें बनाना है, बनाने का था। अच्छा, इस हवाले से हमें आज इस दौर में उस मतलब मुस्लिम सल्तनत का जो अरूज का जो दौर था, और उसमें मसव्वरी हुई बहुत सारी की, और इवन के ये बादशाहों ने इसकी सरपरस्ती की। अकबर बादशाह ने भी की, फिर जहांगीर ने भी इसकी सरपरस्ती की, औरंगजेब आलमगीर ने भी, बल्कि इनका जो जद्द अमजद था मुग़ल सल्तनत का, ज़हीरुद्दीन बाबर, उसने भी सरपरस्ती की फ़न मुसव्वरी की। मुसव्वर बाहर से भी बुलाए गए, ईरान से बुलाए गए मुसव्वर। लेकिन आज हमें बदकिस्मती से बहुत बहुत कम उनके कोई मसव्वरी का कोई नक्शा हमें आज मिलता है, बहुत कम, सारे ही नापैद। उसकी वजह दो बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि जिस कागज़ पर ये कशीदा कारी की ये नक्श बनाए गए, मुसव्वरी की गई, तशबीहात जिस कागज़ पर बनाई गई, वो यहाँ की आबो हवा के मुताबिक वो कागज़ नहीं था, और वो जल्द ही कागज़ जो है ना वो अपनी साख जो है ना वो ख़त्म कर गया।
حالات میں تحلیل ہو گیا آب و ہوا کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی اور عسکری جو سیاسی مطلب کہ جو اندرونی معاملات کے حوالے سے کچھ عسکری جو تبدیلیاں آتی رہیں سلطنتوں میں، سلاطین سے مغل شہنشاہوں کے پاس آئی اور مغل ان سے پھر لودھی خاندان بھی آیا، تو آپس میں جو ان کی جب جھگڑے لڑائیاں ہوتی رہیں تو بھی یہ چیزیں ناپید ہو گئی، ان کو ضائع کر دیا، تلف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جس وجہ سے آج ہمارے پاس مخطوطے بہت کم مصوری مخطوطے ملتے ہیں جو وہ بھی کچھ امریکہ میں ہیں ان کی لائبریریز میں ہیں، کچھ یورپ کی لائبریریز میں ہیں. کہ جب انگریز یہاں پہ آئے ان کو جو چیزیں ملی انہوں نے یہاں سے اٹھائی اور اپنی لائبریریز میں وہاں پہ کچھ ترکی میں چلی گئیں اور باقی ساری انگلستان میں لائبریریز کی زینت انہوں نے بنا لی، کیونکہ یہ ایک بہت اعلیٰ کام تھا بر صغیر کے اندر کیا یہاں کے مسلمانوں نے، انہوں نے اپنی لائبریریز کی اس کو زینت بنا لیا گیا. ٹھیک ہے، مصوری میں بس اتنا بھی کافی ہے. تشبیہات کس کس کی بنائی گئی؟ تشبیہات میں انسانوں کی تشبیہات بھی بنائی گئی اور جانوروں کی بھی تشبیہات بنائی گئی جو مصوری ہوئی. اچھا، اس کا یورپی ایک فنکار تھا جو فن مصوری میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا. وہ مشہور مصور ریمبرانڈ تھا. اس کے پاس ایک منی ایچرز کا مجموعہ تھا جو بر صغیر سے جو تصاویر مصوروں کی جو بنائی ہوئی، اس کے پاس ایک کتابچہ تھا، اس میں وہ موجود تھی. تو اس نے بھی جب مصوری کی تو ان کے مطابق اس نے اپنی جو بہت ساری مصوری جو مخطوطے اس نے اپنے بنائے، جو نمونے بنائے، اس میں ان سے بھی اس نے کافی رہنمائی حاصل کی ہے. یمبران اچھا، جہانگیر کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں، مطلب ایک بہت آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی. جہانگیر نے کہا تھا جب بھی کوئی مصور کا کام میرے سامنے لایا جاتا ہے تو میں فوراً بتا دیتا ہوں کہ یہ فلاں مصور کا کام ہے. مطلب اس وقت مصوری اپنے عروج پر تھی، یہ فنکاری جو تھی مصوروں کی اپنے عروج پر تھی، اور بادشاہوں کی اتنی دلچسپی تھی اس معاملے کے اندر. جہانگیر یہ فرماتا ہے کہ میں بتا سکتا تھا، فوراً بتا دوں گا، میرے سامنے اگر مصوری کا کوئی نمونہ لایا جائے تو میں دیکھ کر فوراً بتا دوں گا یہ فلاں مصور نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس میں کئی انسانوں کے چہرے ہوں، ایسی تصویر پھر لائی جائے میرے پاس جس میں کئی انسانوں کے چہرے ہوں، تو بھی میں معلوم کر لیتا ہوں کہ اس میں فلاں چہرہ فلاں مصور کا بنایا ہوا ہے اور فلاں کا فلاں کا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی جان سکتا ہوں کہ اصل چہرہ کس نے بنایا ہے اور کس نے آنکھوں کی یا ابروؤں کی مصوری کی ہے. مطلب ایک چہرے کے اندر بھی اگر ایک سے زیادہ آرٹسٹوں نے مصوروں نے کام کیا ہے تو میں یہ بھی نومینیٹ کر سکتا ہوں، انڈیکیٹ کر سکتا ہوں. یہ جہانگیر بادشاہ نے بیان کیا تھا. اگلی بات آگے سلائڈ پہ چلتے ہیں. آج لیکچر میرا خیال ہے کہ اپلوڈ ہی ہوگا، آپ کو کوئی بچہ رسپانس نہیں کر رہا، یا تو ویبینار میں پرابلم ہے. میرے پاس تو لیکچر منٹس بھی چل رہے ہیں سارے اور بچے آن لائن بھی شو ہو رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے، پچھلا ہم نے جو ٹاپک ہیڈنگ کی وہ تھا ہندو تہذیب مطلب اسلام کے اثرات. اسلام کوئی 1000 سال 800 سے 1000 سال تک برصغیر کے اندر غالب رہا. یہاں پہ حکمرانی کی اسلامی نظام کے مطابق یہاں پہ حکمرانی ہوتی رہی. پھر آہستہ آہستہ اس کو زوال آ گیا، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مغل سلطنت آخری سلطنت تھی اسلام کی یہاں پہ، اور ان میں بھی آخری بادشاہ جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا. اس کے بعد بادشاہت مغلوں کی ختم ہوگی، پھر یہاں پہ زوال آ گیا مسلمانوں کی حکومت کا، سلطنت زوال پذیر ہو گئی.
اور پھر یہ حکومت جو تھی یہاں کی حکمرانی جو تھی اس بر صغیر کی، یہ پھر چلی جاتی ہے انگریزوں کے پاس۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے انگریز یہاں پہ آئے اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنائی۔ مسلمانوں کا حکومت کا زوال کی جو وجوہات تھیں وہ میں نے کو 3 اس میں کچھ بیان کیے ہیں، اس کے اندر بھی آگے بہت ساری آپ سب ہیڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی جو وفات کے بعد زوال کا آغاز شروع ہو گیا، بالکل زوال کی طرف اسلام جو ہے نا حکومت چلتی رہی، کیونکہ کوئی بعد میں کوئی مخلص حکمران اسلامی سلطنت کو نہیں ملا، سب عیش پرست تھے اور اپنے قلعے تک ہی محدود رہنے والے تھے، باہر نہیں نکلنے والے تھے، کوئی جوش نہیں تھا ان کے اندر کہ ہم باہر بیرونی حالات کا جائزہ لے سکیں، اور جہاں پہ اگر کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی تیاری ہو رہی ہے تو ہم اس کا پورا مقابلہ کریں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہو جاتی ہے 1707 میں۔ تو اسلام انگریز کب آتے ہیں یہاں پہ؟ جنگ آزادی ہوتی ہے 1857 میں، تو یہ 150 سال کا تقریباً جو عرصہ رہا ہے اسلام مسلمانوں کے زوال کی طرف اور پھر انگریزوں کا عروج آتا رہا ہے، یہ 150 سال میں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آگے بات کیا نظام الملک اور ٹیپو سلطان کی مسلمانوں کی سیاسی قوت۔ ٹیپو سلطان یہاں کا ایک باشندہ تھا برصغیر میں، اس نے پوری کوشش کی کہ جو خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے یہ ایک محب الوطن شخصیت تھا برصغیر میں ٹیپو سلطان۔ اس کا والد حیدر نام تھا، علی حیدر ان کا نام تھا، اور 50 سال تک 50 سال تک یہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے رہے کہ یہ غاصب ہیں، یہ باہر سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا والد علی حیدر ٹیپو سلطان کا پھر اسی مشن کو جاری رکھا ٹیپو سلطان نے بھی، اور کافی معرکے ہوئے جنگ کے مابین انگریز اور ان کی فوج کے درمیان، شکستیں بھی ہوئی، جنگ جیتی بھی۔ آخر کار ان کو 4 جنگوں کا نام لیا جاتا ہے، اینگلیو اینگلیو میسور جنگ، میسور میں جنگ ہوئی تھی، اینگلیو میسور جنگ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ میسور والوں نے اور انگلستان کے جو لوگ تھے انہوں نے اینگلیو میسور جنگ 4 جنگیں ہوئی۔ چوتھی جنگ جب ہوئی تو اس میں سلطان ٹیپو جو تھا وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ قوت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انگریز جو ہے نا پھر اب پہلے سے زیادہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ نظام الملک ایک شخصیت تھا، نظام الملک کی جو میں نے یہاں پہ بات کی ہے، نظام الملک بھی ایک شخص تھا جو مرہٹے تھے، ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ میں بلکہ اسی میں ہی ہے 1761 میں مرہٹوں کو یہ پہ شکست ہوئی، 1761 میں جا کے یہ شکست فاس ہوتی ہے مرہٹوں کو۔ نظام الملک جو تھا یہ بھی پہلے شروع میں مرہٹوں کے خلاف تھا، ان کے ساتھ تھا، اور سلطان ٹیپو کی فوج کے خلاف لڑتا تھا۔ نظام الملک جو تھا یہ اپنی فوج جو ہے اس نے مرہٹوں کے ساتھ حوالے کی ہوئی تھی، اور یہ سلطان ٹیپو کے ساتھ لڑتے تھے، اور ایک جنگ کے وقت ٹیپو سلطان نے نظام الملک کو خاطر لکھا کہ بھی میں اس ملک کا باشندہ ہوں، یہ ملک جو ہے یہ میری دھرتی جو ہے یہ میری ماں ہے، تو میں اس کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہوں، تو تم جن مرہٹوں کے لیے تم اپنی فوج دیتے ہو تم میرے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کر کے ہم اس وطن کے لیے کام کریں، اس دھرتی کے لیے کام کریں، ہم اس کو اور اوپر لے کر جائیں، اس کی طرف فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، ترقی کے لیے کام کریں، ان کو ہم شکست فاز دیں مرہٹوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر نظام الملک اور ٹیپو سلطان نے جب یہ لکھا ٹیپو سلطان نظام الملک کو، لیکن ٹیپو سلطان خود بھی جو پھر شہادت جام نوش فرما لیتا ہے، تو یہ کمک تو یہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آتے ہیں، وہ دینی گھرانہ ہے ان کا، اور مدینہ شریف میں رہ کر انہوں نے کافی
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نیٹ پہ آپ کو اس کے بارے میں کافی لٹریچر مل جائے گا، بہت معروف مشہور شخصیت ہے، تھی یہ مذہبی شخصیت، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مراٹھے جو ہیں یہ مغل سلطنت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، سلطنت تو تھی چاہے زوال 1707 سے شروع ہو گیا تھا لیکن سلطنت تو موجود تھی، تو مراٹھے جو نا ان کے خلاف کافی لڑائیاں ہوئی مراٹھوں کی مغلوں کے ساتھ، اور پھر جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سارے حالات دیکھے انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح سے تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے افغانستان میں ابدالی کو، حسن شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں، افغانستان سے فوج بھیجیں اور تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے، تو پانی پت کی تیسری لڑائی میں وہاں سے افغانستان سے جب فوج آئی تو انہوں نے مراٹھوں کو کا صفایا کر دیا، شکست دی۔ بات یہ ہو رہی ہے مسلم حکومت کا جب زوال آیا تو زوال ان کے اخلاقیات کی وجہ سے، ان کے اندر مسلم حکمرانوں اور مسلمانوں کے اندر دینی رجحان کم ہونے کی وجہ سے، عیش پرستی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر زوال آیا، جس کو اس زوال کو عروج میں تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، سلطان ٹیپو نے کی، نظام الملک نے کی، مراٹھوں کے خلاف مقابلہ بھی کیا گیا، ان کو شکست بھی دے دی گئی، تو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، مسلمان اپنی عیش و عشرت کی جو زندگی جو حکمران کر رہے تھے، گزار رہے تھے، ان کے اندر تجدید نہیں رہی، ان کے اندر سخت نہیں رہی، وہ اس لیے مسلم حکومت کو زوال کا نشانہ بنا دیا گیا، زوال پذیر ہوگی مسلم حکومت۔ پھر 1761 سے لے کر آپ 1857 تک آپ دیکھیں کہ انگریز پھر غالب آتے گئے، بالآخر 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی جس میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں دونوں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، ان کو یہاں سے بھگانے کی بھرپور کوششیں کی، ان کو شکست دینے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن باہمی اختلافات کی وجہ سے، آپس میں بھی اختلافات کی وجہ سے اور باہمی تنظیم کے فقدان کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا اور انگریز آخر کار غالب آ گئے۔ یہاں پہ میں نے کچھ اسباب لکھے ہیں کہ آخر کار اتنی 150 سال جو انگریزوں نے کوششیں کی، وہ مسلمانوں کو زہر کرتے رہے، زوال کا شکار کرتے رہے، آخر اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا آئے، یہ میں نے اسباب لکھے ہیں۔ تنظیم کا فقدان تھا، ہر ریاست کا ایک اپنا نگران تھا، ہر ریاست کا ایک اپنا راجہ ہوتا تھا، ان کے آپس میں ایک راجہ دوسرے راجے کی بات کو اتنی فوقیت نہیں دیتا تھا، تو جہاں پہ وہ لکڑ ہالے والی مثال آپ کو میں یہاں پہ دوں گا، آپ کو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ بچے لکھنارا جب اپنے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ لکڑیاں لے کر آؤ، گٹھیاں بنا کے جنگل سے وہ لکڑیاں لے کر آتے ہیں، آپ نے بچپن سے یہ مثال سنی ہے، اور لکڑیاں وہ جب لے کر آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھی ان سب کا ایک گٹھا بنا دیا جائے، ایک گٹھا بناتے ہیں، اور پھر اپنے تینوں بیٹوں کو وہ کہتا ہے کہ ان کو توڑو، گٹھے کو توڑ دو، وہ لیکن وہ گٹھا جو ہے نا وہ پوری لکڑی، کوئی بھی لکڑی ٹوٹ نہیں پاتی، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ٹوٹ نہیں پاتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک ایک کر کے سارے بچے تینوں اس کے لڑکے کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ پھر لکڑہارا کہتے ہیں کہ ان لکڑیوں کو بچھا دیا، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، علیحدہ علیحدہ کیا گیا، پھر ان کو کہا گیا بچوں کو اب توڑو ان کو، پھر سب نے ایک ایک کر کے توڑ دی۔ تو یہی حالات ہوئے برِ صغیر میں، مسلمانوں کے ریاستوں کے جو مہاراجے تھے آپس میں ایک جان نہیں ہوئے، تنظیم نہیں بنا سکے، کمیونیکیشن گیپ تھا اور موٹیویشن نہیں تھی، اور کوئی مقصد بھی ایسا بظاہر کوئی ایک متعین نہیں تھا ہر ایک کا، کہ بھی اگر ہم نے فتح بھی کر لی، حاصل کر لی، ان کو شکست بھی دیتے تو پھر یہاں پہ کون گورنمنٹ کرے، کون حکمران ہوگا، تو ایسا بھی کوئی ایسا ایک لیڈرشپ نہیں تھی، ایک لیڈرشپ نہیں تھی مابین تمام ریاستوں کے، یہاں کے مسلمانوں کے آپس میں تنظیم کا فقدان آ جاتی ہے بات۔ پھر غیر مسلم آبادی کا رویہ کیا تھا، اسباب وہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، لیکن اندرونی معاملات میں جب وہ دیکھتے تھے کہ اگر انگریزوں نے جب ان کو نوازنا شروع کر دیا، ہندوؤں کو سکھوں کو بھی نوازنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رویہ جو ہے ان کا غیر مسلموں کا مسلمانوں کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے لاہور کے اندر جو اس وقت 1857 میں جنگ آزادی سے پہلے لاہور کا جو حکمران تھا وہ سکھ تھا،
رنجیت سنگھ نام اس کو نام لیا جاتا ہے، رنجیت سنگھ، لاہور کا حکمران وہی تھا، سکھ حکمران تھا یہاں کا۔ تو اس نے جب سے ریاست قائم کی تھی لاہور کے اندر، جب سے حکمران بنا تھا، اس نے مسلمانوں پر تشدد، کمال کا تشدد اس نے رکھا تھا اور انتہا کی ہوئی تھی تشدد کی رنجیت سنگھ نے۔ پھر اس کو پتا تھا، سکھوں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہاں پہ مسلمانوں کا ساتھ دے دیا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کو شکست ہو گئی، تو مسلمان غالب آ جائیں گے، مسلمان حکمران بن جائیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا جو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو غیر مسلم آبادی کا رویہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس طرح سے یہ رویہ رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں کا، کچھ علاقوں میں مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا گیا، لیکن بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کے اندرونی خانہ جنگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک قدم اٹھایا۔ پھر بعض مسلمان روسا کی غداری بھی تھی، غداری انہوں نے اپنے مسلمانوں کے، میں نے وہ جو بات کی ہے تنظیم کا فقدان تھا، تو اس وجہ سے مسلمان کو، ان کو موٹیویشن، بعض مسلمانوں کے جو روسا تھے، رئیس تھے جو کسی نہ کسی ریاست کے، صوبے کے، تو انہوں نے بھی غداری کر دی، کچھ انگریزوں کی نوازشات کی وجہ سے، اور کچھ اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے دوسرے جو رئیس تھے چاہے مسلمان ہی تھے ان کے ساتھ، ان کے خلاف غداری کر دی۔ پھر روپے کی قلت کا معاملہ تھا، یہاں پہ روپے کی اتنی زیادہ قلت نہیں تھی، قلت تھی، زیادہ فراوانی نہیں تھی جس سے اخراجات پورے کیے جاتے، جنگی سپاہیوں کے اخراجات پورے کیے جاتے، جنگی سامان کے اخراجات پورے کیے جاتے، قلت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 6 جو میں نے اسباب بیان کیے ہیں اور نتائج بھی آگے میں بیان کروں گا، تو یہ بھی اگر آپ کو میں نے یہ ہیڈنگس اگر آپ کو دے دی ہیں تو اس پہ بھی کافی آپ ایک ایک 2 پیرا اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ 3-4 پیجز کا یہ آسانی سے سوال اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر UHS میں جنگ آزادی 1857 میں ناکامی کے اسباب کے اوپر اگر کوئی سوال آ جاتا ہے تو روپے کی قلت کے حوالے سے ہے بات۔ اچھا، اس کے بعد پھر مجاہدین آزادی کی صفوں میں انتشار بھی پھیلایا گیا، جو مجاہدین آزادی تھے اور جو سپاہی بن کے فوج بنی مسلمانوں کی، ان کی صفوں میں بھی انتشار پھیلایا گیا تھا۔ پھر دیگر عوامل میں بھی بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں، پھر کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ ابھی میں نے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلی سلائڈ جو ہے وہ ہے نتائج جو ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ برطانیہ کا انتقام، نتائج کیا پھر آتے ہیں؟ جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، مسلم حکومت ختم ہو جاتی ہے اور انگریز حکومت قائم ہو جاتی ہے برصغیر کے اندر۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلم حکومت ختم اور انگریزوں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انگریز کہاں سے تھے؟ برطانیہ سے آئے تھے، برٹش تھے، عیسائی زیادہ اس میں تھے، کچھ یہودی تھے، بہت کم۔ تو برطانیہ نے پھر انتقام لینا شروع کر دیا، برٹش گورنمنٹ نے، برٹش سپاہیوں نے، جس رئیس نے جنگ میں حصہ لیا تھا مسلم نے، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کو مفلوج کر دیا گیا معاشرتی طور پر، ٹھیک ہے، قتل بھی کیا گیا۔ یہ برطانیہ نے پورا انتقام لیا، جانی بھی انتقام لیا، مالی بھی انتقام لیا اور معاشی بھی انتقام لیا۔ آپ تینوں پہلوؤں سے 4-5 لائنز بھی آپ لکھیں تو آپ 2 پیراگراف 3 پیراگراف اس پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برطانیہ کا انتقام، سیاسی انتقام بھی لیا، معاشی انتقام بھی لیا، مالی انتقام بھی لیا، جانی انتقام بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ سرمایہ لے کر آئے تھے انگریز ہندوستان برصغیر کے اندر، تو انہوں نے یہاں کی اپنی ایک کمپنی بنائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام انہوں نے دیا۔ انہوں نے یہ ساحلی علاقوں پر پہلے قبضہ جمانا شروع کیا۔ پہلے ان کی کوشش تھی مغل دور حکومت کے اندر، جب وہ عروج کے زمانے میں تھی، عالمگیر کے دور تک، کہ ہم حکومتی معاملات میں دخل اندازی کریں، لیکن ان کا سکہ مغل حکومت نے چلنے نہیں دیا، تو تب تک ان کی کوئی بھی بات یہاں پہ نہیں چلی۔ جب زوال آتا ہے، زوال کی 2-3 وجوہات میں نے آپ کو اندر بتائی ہیں کہ مرہٹوں نے بھی کافی نقصان پہنچایا اسلامی سلطنت کو جو مغلوں کی حکومت تھی، اور پھر ان کی اپنی عیش پرستی بھی
اس आड़े आई के ज़वाल का शिकार हुई। फिर इनको मौका मिल गया अंग्रेज़ सरमायादारों को कि वो फिर साहली इलाके पहले उन्होंने फ़तह किया, उन पर कब्ज़ा जमाया और उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता बढ़ते-बढ़ते दिल्ली तक भी आए। तो इन्होंने इसका नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है। फिर क्या आता है, फिर यहाँ पे इस स्टेट को, बड़े सगीर को सेकंड स्टेट ऑफ बरतानिया का नाम दे दिया जाता है। मलका विक्टोरिया का राज आ जाता है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म और मलका विक्टोरिया का राज यहाँ पे शुरू हो जाता है। कब? 1857 की आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त इंग्लिस्तान में चल रही थी, मलका विक्टोरिया उसकी सरबराह थी, मलका थी, जो बाद में भी काफ़ी साल जिंदा रही। अभी कई 50 साल तक भी वो जिंदा रही। वहाँ पे चलते थे, जो गवर्नमेंट वहाँ पे चलती थी वही अहकामात वहाँ से यहाँ पे फिर आते थे। ठीक। फिर आज़ादी के लिए जद्दोजहद नताइज ये हो गए कि अब जब माजूल हो गए, सारे ज़वाल का शिकार हो गए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत भी की और हिंदू पहले भी वो थे, महकूम ही थे ज़ाहिर है। बाद में भी उन्होंने देखा कि भी हमारा तो पहले आका जो था वो मुसलमान थे, अब अंग्रेज़ हैं, ईसाई आ गए। तो पहले उनको ये नवादरात थी और ये फ़ायदे थे। अब ईसाई इन्होंने आके तो काफ़ी रद्द-बदल किया, यहाँ पे हमारे हकूक़ भी छीन लिए, ज़मीनें भी छीन ली, हिंदुओं की भी छीनी गई, ज़ाहिर है। तो फिर इन दोनों ने मिलकर फिर आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। शुरू में ये मुतफ़क्का तौर पर इन्होंने किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ते-बढ़ते सेपरेट। फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने आपस के भी इख्तिलाफ़ात हो गए। फिर मुस्लिम अलहदा से ने एक रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद करनी शुरू कर दी कि हमें आज़ाद किया जाए और ऐसा आज़ाद किया जाए कि हमें एक इलाका भी दे दिया जाए, कि रियासत बना दी जाए। हम उसकी हमें एक इलाका दिया जाए, हमें हमारी अपनी रियासत हो, हम अपना कानून हो, हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बना सकें, जिसको दोनों कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं। ये आज़ादी के लिए जद्दोजहद की गई। ठीक है, उसमें बुनियादी जो है ना वो नज़रिया जो था वो दो कौमी नज़रिया ही था। आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की गई, इस जो क्या-क्या जद्दोजहद की गई थी, इसमें 4-5 एलिमेंट्स अनासिर जो हैं वो बहुत अहम है और उनमें से एक आधा सवाल आ जाता है। हम हर एक को करेंगे जब इस जद्दोजहद का हमने पढ़ना है। इस पे हर एक नहज जो थी, जो कोशिश की गई थी, जो जहद की गई थी, वो सारी हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो कोई एक सवाल उम्मीद है उसमें आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, वक़्त ख़त्म हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आइंदा जो लेक्चर है वो अभी देखते हैं कि क्या सिलसिला। मुझे नहीं लगता कि आज का लेक्चर आपकी समाअतों तक पहुँचा हो। मिनट्स चल रहे हैं वैसे ही, ऑन ईयर है सारा कुछ, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। वर्बल तो आपका वैसे भी नहीं है, रिटर्न पे जो मैसेज आपको किए हैं उसका भी रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपको लेक्चर सुना जा रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है अभी भी, तो अच्छी बात है। आप तक बात, जो मेरा मकसद था वो पहुंच गया, बात पहुंच गया। आपको स्लाइड्स जो है ना ये भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर भी, तो इनको पढ़ लीजिएगा। नेट से भी आपको इसके हवाले से काफ़ी मवाद मिल जाता है। जो चीज़ें जिसको समझ नहीं आई, को पूछना चाहे तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।